علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو درجات کفیلہ، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے خیر کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لیجیے، آخر تک الہ العالمین دل جمی کے ساتھ جو سنیں اور دل جمی کے ساتھ سنائیں، اللہ پاک انہیں للہیت اور ریاکاری سے محفوظ فرما دیجیے، اخلاص نصیب فرما دیجیے، للہی نصیب فرما دیجیے۔ اپنا قرب اللہ اس پروگرام کی برکت سے، اپنا ساتھ، اپنا نام، اپنے نام کی پہچان عطا فرما دے۔ جنہوں نے پروگرام کیا یا اللہ، جتنوں نے بھی حصہ لیا اور جو جوگ در جوگ آئے اور جو آ کر یہاں واعظین، مبلغین، قرآن کرام، ثنا خان مصطفیٰ، جو گلہائے عقیدت، جو اپنے اپنے انداز میں تیری مدد توفیق سے اللہ جو پیش کرنے قبول فرما لے۔ دکھلاوا ریاکاری، نمود و نمائش سے، دل کے اندر میں آ جانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کے اچھے اثرات مرتب فرما، پورے علاقے کے لیے امن سکون کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست کا ذریعہ بنا۔ فقیر سے اللہ جو آپ کہلوائیں گے الہ العالمین اس کے اندر برکت عطا فرما دے۔ دکھلاوا ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یہ القابات سے جو نوازا، اس کو کانوں سے سن کر جو دل کے اندر تکبر کی ہلکی سی لہر یا دل کے اندر خوشامد سے تو معاف فرما دے۔ اس قابل نہیں ہے یہ ساری اللہ نقل اس اصل میں تبدیل فرما دے۔ ہم تو خود شریعت کی پہچان میں، ہدایت کی پہچان میں ہے، کسی اللہ والے اور جن اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا ہے۔ ہمارے حضرت پیر ناصرالدین صاحب خاکوانی دامت فیوزم بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری اور جتنے اکابرین امت ہے جہاں جہاں سے فیض ملا، اللہ ہمارے خانقاہوں کو، جس کو ہم عام زبان میں آستانے کہتے ہیں، یہ بھی اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں، بس سمجھنے نہ سمجھنے میں ہماری کمی ہے۔ یا اللہ پاک وہ ہماری خانقاہوں کو محفوظ فرما دیجیے، مدارس مساجد کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پوری فرمائیں۔ اللہ پاک اسی طریقے سے پروگرام کروانے والے بھائی محمد عمران صاحب اور پورے علاقے والے، تھیم آباد والے، جامع مسجد حیدر کرار والے، اللہ اور جنہوں نے کھانا پکایا، جن کھانا پکانے میں حصہ ڈالا، کھانے سے پہلے اللہ قبول فرما لیجیے، اور اس کھانے کو اللہ نحوست سے محفوظ فرما لیجیے، سستی کاہلی سے۔ ہر لقمہ کھانے والے کو تہجد کی نماز، فجر کا سجدہ نصیب فرما لیجیے۔ یا اللہ اتباع سنت نصیب فرما، اطاعت مصطفیٰ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دل کی کھڑکیاں اللہ ساری صاف کر دے اور دل سے گناہوں کا گند نکال کر اللہ جو کہے اس کو سننے کی توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. انتہائی میرے واجب الاحترام بہت ہی پیارے، اللہ ہم سب کو جنت کی مہمانی نصیب فرمائے اور مالک ہماری میزبانی فرمائے. اصل تو بھائی کامیابی وہ ہے، آج کی کامیابی کیا کہ جتنا مال لائے تھے سبزی منڈی سے، جتنا فروٹ لائے تھے بک گیا. یہ کامیابی کیا ہوئی؟ یار 4 سال سے میرا کیس پھنسا ہوا تھا، کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کیا ہوئی؟ دنیا ہے ہی کامیابی ناکامی کا گھر ہے. بہت سارے ناکام ہو گئے، بہت سارے کامیاب. دنیا کی بیوٹیوں نے، دنیا کی کریموں نے ہمارے چہروں کے رنگوں کو بدل دیا. اصل رنگ تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن چڑھایا جائے گا، اور 2 ہی رنگ ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بس 2 ہی رنگ ہوں گے میرے بھائی. بعضوں کے چہرے ان کے کرتوتوں کی بنا پر کالے کر دیے جائیں گے، اور یہ نشاندہی ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں اللہ جل شانہ کی نافرمانی کر کے آئے. اور بعضوں کے چہرے چمکا دیے جائیں گے، یہ نشانی ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ کو راضی کر کے آئے. اب میرے بھائی بتاؤ، ہمیں اس بات کی امید ہے اور پتہ ہے کہ ہمارا رنگ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، تو پھر کون سی کامیابی پہ اقرار ہے؟ قیامت کا دن ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. کیا جو قیامت کے دن ہوگا میرے رب نے سب کچھ بتا نہیں دیا؟ اور بتانے کے لیے اللہ نے وہ نمائندہ بھیجا جسے سارے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی، اور جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ. لیکن یہاں بھی دنیا دھوکے میں پڑی ہے. اللہ کہہ رہے ان جیسے ہے کوئی نہیں، اور ہم نے کہا نہیں ان جیسے تو بہت سارے ہیں. اور ظلم پرایوں نے نہیں کیا، ظلم اپنوں نے کیا. ظلم اپنوں نے کیا. کسی نے ان کے گھرانے کی محبت کی آڑ لی، اور کسی نے ان کے نواسوں کی محبت کی آڑ لی. ناراض نہ ہونا، میرا لہجہ ہی نہیں کس کو ناراض کرنا. ہم تو لوگ محبت والے لوگ ہیں. ہمارے پاس تو منڈی کے اندر جو دکان ہے، اس دکان کے اندر آپ کو جتنی وہ قسمیں ملیں گی ساری محبت کی ملیں گی. نفرت تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا، سنیوں کا، دیوبندیوں کا یہ سٹیج ہے الحمدللہ. یہاں ہم 2 نمبر بات نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور ہم 2 نمبر بات کیوں کریں؟ آپ حضرات
کہ ہم احسان مند ہیں، بھائی عمران صاحب کے احسان مند ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، انہوں نے ہمیں بلایا، آپ لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ لوگ تشریف اس لیے لے کے آئے کہ کچھ سن سکیں، اور ہم اس لیے یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کچھ سنا سکیں۔ اچھا بھی کیا پتہ بعد میں بھول جاوی، یہ پروگرام تمام فوج شدگان مسلمان بالخصوص زوجہ حاجی غلام شبیر صاحب، عاشق رسول مہار مرحوم صاحب، اللہ اکتا مرحوم صاحب، امام بخش مرحوم صاحب، محمد حسین مرحوم کی روح کے اصال ثواب کے لیے، اور جتنے یہاں موجود ہیں اور وہ بیماروں میں یا پریشانیوں میں یا دوسری گھریلو الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے نکالے۔ اور جتنے بستی والوں نے اس پروگرام میں حصہ ڈالا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے ہمارے پر احسان فرمایا۔ اب آپ کو بلایا کچھ یہاں لے کے جائیں، سارا دن آپ بازار میں رہے، بازار میں ضروری نہیں کہ سچ نہ سنا ہو، سنا ہے لیکن جھوٹ زیادہ سنا۔ بازار میں ان چیزوں کو ہم نے دیکھا جن چیزوں کی کامیابی مصنوعی عارضی ہے۔ بازار میں ہم ان لوگوں سے واسطہ پڑا جو دنیا کے مال و متاع پر ہمارے سے حال احوال پوچھ رہے تھے۔ بازار میں ان لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا جو قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہوئے اللہ کی ناشکری کر رہے تھے۔ کسی بھی دکان والے سے پوچھ لو کی حال ہے، کہتے ہیں مر گئے، بجلی کے بلوں نے مار دیا، کوئی کہتا ہے یار بس سمجھ نہیں آ رہی پیٹرول نے مار دیا، کوئی کہہ رہا ہے۔ بازار میں آپ کو شکر گزاری کرتا نظر آیا؟ اللہ فرماتے اتنی تو بے حسی نہ دکھاؤ، چلو سارا دن ناشکری کرتے ہیں، 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کے سبحان ربی العالی کہہ کے کم از کم شکر ہی میرا ادا کر کے چلے جاؤ۔ تو ہمیں ضرورت کیا پڑی کہ امت کو لڑوائے تو وہ کہ جن کو دین کی کوئی خبر نہ ہو، جھگڑا تو آپس کے اندر وہ کرائیں جو دنیا کے پیٹ پوجا کے پجاری ہوں۔ ہمارا تو مقصود ہی اللہ اس کا رسول ہے اور ہماری منزل ہی جنت ہے، تو دنیا کے حصول کی طرف تو ہمیں تو توکنا بھی نہیں۔ ہم اس پاک نبی کے امتی ہیں جن کی منشا آخری سانسوں میں بھی یہ تھی میرا ہر امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جائے۔ جب ہمارا نبی یہ عزم لے کے بیٹھا، ہمارے نبی کا یہ ارادہ تھا، آپ کا یہ غم تھا، تو امتی وہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں جو ایک دوسرے کو جہنم کے اندر پہنچانے کا اور کافر بنانے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے چاند زندگی بہت ہماری گزر گئی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ یہ میرے سمیت جتنے میری عمر کے بیٹھے ہیں، بتاؤ ہماری صحت رہی؟ کہاں گئی؟ یہ دنیا کھا گئی۔ ہماری جوانی، ہمارا شباب، ہمارے چہرے کی رونق رعنائی کہاں گئی؟ یہ کھا گئی دنیا۔ دنیا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، آپ پھر بھی اسے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ دکان پہ موت آئے، چاہتے ہیں کہ پیسے کماتے موت آئے، روڈ ایکسیڈنٹ پہ موٹر سائیکلوں کی بھاگ دوڑ کیوں آرام سے نہیں چلاتے؟ کون آپ کے پیچھے بھاگا ہوا ہے؟ لیکن دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر نہ بھائی دیکھتے ہیں، نہ دھی دیکھتے ہیں، نہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنی صحت کو نہیں دیکھتے۔ چلا رہے موٹر سائیکل کے یہ بھی کام، آج میں یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کام، میں بیٹھوں کیوں، میں آرام کیوں کروں؟ میں نے رات کو بھی مصروف کر رکھا ہے، میں نے دن کو بھی مصروف کر رکھا ہے۔ یہ انسانیت تھوڑی، یہ تو جانور ہے، انسان تو اللہ سے کہتے نہیں۔ ابھی بھی اس دنیا کا ہم دھوکہ نہیں سمجھے۔ ہمارے ماں باپ چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے، ہمارا پیار ہی چلا گیا۔ ہے کس کے گھر کے اندر پیار؟ فریج ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، پیار کوئی نہیں۔ کہاں گیا؟ یہ دنیا کھا گئی۔ اور اس پیار کو، خاندانی روایات کو ہم نے اس دنیا کی نظر کر دیا۔ کیا بھائیوں کو نہیں چھوڑا پیسے کے لیے؟ غریب بہن کی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں چھوڑے پیسے کے لیے؟ بھائی کی بیٹیوں کے رشتے نہیں چھوڑے پیسے کے لیے؟ ان کو کوئی اور رشتہ کر لے، میرے بیٹے مانتے نہیں ہیں، کیوں؟ 4 پیسے آ گئے۔ اگر خدا نے جیب بھری تو اللہ خالی کرنے پر بھی قادر ہے، ڈرا کرے اللہ سے۔ دنیا نے ہماری آپس کی رشتہ داری کو چھین لیا، حتیٰ کہ اس دنیا کی باغ دوڑ میں اتنا دوڑے اس نے ہمارے مسلنے والا چھین لیا۔ اس نے میں وقت سے پہلے تھکا دیا۔ ہر تیسرا آدمی شوگر کے مرض میں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے، ہر آدمی فالج کے مرض میں، ہر آدمی دل کے مرض میں۔ کیوں؟ جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے، کیا دنیا بنانے کے لیے نہیں کھلایا جا رہا؟ آپ آ کے لئے شہر میں، آپ کے اس علاقے میں اور جمن شاہ میں کوئی 1 نمبر چیز ملتی ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ عبدالحنان؟ بیچنے والا کون ہے جس کے 4 مہینے لگے؟ بیچنے والا کون ہے جو ہر سال مسجد کو 2 من، مدرسے کو 2 من گندم دانے دیتا ہے؟
بیچنے والا کون ہے؟ جو ہر سال جلسہ کراتا ہے؟ خرید و فروخت کے اندر ہاتھ بڑھانے والا کون ہے؟ جو اس نے ابھی یکم ربیع الاول کو اپنی دکان پہ غلامی رسول موت بھی قبول لکھنا ہے؟ یہ مخلوق کو دھوکہ دینے والا کون ہے جی؟ جو یہ کہتا ہے کہ کربلا حسین آیا، یہ کون ہے؟ کربلا کا واہ حسین کہنے والا؟ ناراض مت میرے چاند ہونا، مجھے نہیں پتا یہاں کون کون رہتا ہے، یہ دھوکہ مخلوق خدا کو دینے والا کون ہے؟ جو کہہ رہے تیرا حسین میرا حسین؟ یہ دھوکہ دینے والا کون ہے اس وقت دنیا کے اندر؟ فرشتے آئے زمین کے اوپر، ہر چیز کے اندر دو نمبری، بوتل 2 نمبر، شربت 2 نمبر، دوائی کا مکسر 2 نمبر، پیو سیدھے اسپتال۔ یہ تو اسپتال سے لانے کی چیزیں تھی، پی کے اسپتال سے۔ بیچنے والا کون ہے؟ یہ ہوتی ہیں، کافر ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، یہ تو مسلمان ہیں۔ مولانا بھی دعائے مصطفیٰ پر گفتگو کر رہے تھے، یہ دعا تھی رسول اللہ کی جو نبی نے دعائیں امت کے لیے کی، کیا وہ دعائیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کی ہوگی؟ میرے نبی نے مومن کی پہچان کیا رہی؟ نمازیں پڑھتا ہے یہ پہچان ہے؟ روزے رکھتا ہے یہ؟ فرمایا میرا امتی مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ حضور نے فرمایا۔ اب بتاؤ ہمارے اندر کتنے فیصد جھوٹ چل رہا ہے؟ حکومتیں جھوٹ بول رہی، حکومت بنانے والے جھوٹ بول رہے، اقتدار کی کرسی پر بٹھانے والے جھوٹ بول رہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بلوا رہا ہے، کوئی کام آ جائے فون پر کہتے بیٹے کو کہتے کر اب بس ہو رہا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ۔ تو مومن رہے؟ اب مومن سب کچھ کر سکتا ہے، صحیح، مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا میرے میں سے ہے ہی نہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سود پر لکھت پڑھ کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے لین دین میں ملانے والا، فرمایا اللہ کا باغی اعلان جنگ ہے۔ کیا ان باتوں کے باوجود ہم کہیں سے مومن رہتے ہیں؟ میرے چاند اب سوچے تو صحیح کہ ہر دن اٹھنے والا قدم کہاں جا رہا ہے؟ بھاگتے ہوئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی رستہ بچایا کہ راہ فرار مل جائے، پیچھے پولیس لگی اور آگے مجرم بھاگ رہا ہو، چلو دائیں بائیں کوئی دیوار سے پھلانگ کے چلا جائے۔ ہمارے پاس تو اللہ کی طرف سے گناہوں اس کی آزمائشوں اور عذابوں کی ایسی باڑھ لگی، یہ سیلاب زدگان میتوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں، کوئی ابا کو، کوئی بھائی کو، کوئی بہن کو، کوئی دھی دھیانی کو، کوئی بہنی کو، کوئی ماں کو۔ اتنا پانی ہے کہ ان مرنے والوں کو دفنانے کے لیے قبر کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی۔ کیا سمجھتے اللہ نے زیادتی کی؟ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ تو میں نے تھوڑا تجھے مزہ سکھایا، جتنے تو کرتوت میرے پاس بھیجتا ہے نا، ویعفو عن کثیر، اگر میں اس پر پکڑنے پر آ گیا تو میں تجھے پانی کی بوند کے قابل بھی نہ چھوڑوں جو تو زمین پر رہ کے کر رہا ہے۔ تیری وکالت تو سب سے پہلے میں نے کی تھی، نہ تیرا سر تھا، نہ تیرا دھڑ تھا، نہ تیرا وجود تھا، نہ تیرا وجود تھا۔ فرشتوں نے دیکھ کے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ پیدا کر رہا ہے جو تیری زمین کو برباد کر دیں گے۔ میں نے کہا تھا نا خبردار، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تم نے تو فرشتوں کی بات کو سچا کر دیا، کر کیا رہے ہو؟ پچھلا محرم الحرام کا مہینہ گزرا، پوری دنیا کے اندر زینب کے تذکرے، زینب کا خطبہ، سجاد، جناب سجاد کا، جناب شبیر اور جناب قاسم کی مہندی سنانے والوں، میرے سمیت، میں بھی تو تھا نا، ہر محرم کے جلسے کو اٹینڈ کیا اور اس کے اندر آیا۔ تمہیں زینب، جس زینب کے تذکرے تم نے ممبروں پہ سنے، وہ زینب تمہیں گھر نظر آئی؟ وہ فاطمہ کا کردار گھر نظر آیا؟ تیری ماں، میری ماں، عائشہ ماں، شرم نہیں آتی کہتے ہیں اس عائشہ کے نعرے لگاتے ہو، اس کی سیرت کو گھر کی دہلیز پار کرنے نہیں دیتے؟ ہم کہیں سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ یہ تو آپ کا میرا مذاکرہ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کے سامنے اسلام کی ننگی تلوار ہے، کفر کے سامنے ننگی تلوار ہے، گستاخان رسول کے سامنے ننگی تلوار ہے، لیکن باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، مرید پیر کو، پیر مرید کو، استاد شاگرد کو نصیحت تو کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بیٹے یہ پورا سال میں تو یہ پڑھایا، کیا کارکردگی ہے؟ ایک جماعت وہ تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال پڑھایا، مدینے میں 10 سال پڑھایا۔ اللہ نے کہا او میرے محبوب
بڑی قابل تیری جماعت ہے، امتحان لے لوں؟ اللہ لے لیجیے، امتحان اللہ نے لیا، خدا 2 نمبری کر سکتا ہے؟ صحابہ امتحان دینے میں 2 نمبری کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، قلوبہم للتقوی، میں نے امتحان لیا، سارے ہی تو پاس ہوئے، کوئی بھی تو فیل نہیں ہوا۔ تیری محبت میں ایسے بیٹے کہ بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، باغات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سامنے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنایا، بیٹے کی زبان سے نکل گیا، ابا جان ٹھیک ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ سنا، تلوار نے آنکھ سے باہر نکال کر بچے کی گردن پہ تان دی، فرمایا آج تو میرے سامنے حضور کی بات پہ لیکن کہہ دیا، آئندہ اگر مگر میری تیری زبان سے سنا تو باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا، پھر کالی کملی والے کی محبت اور تیری محبت کے درمیان یہ عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ تیری جرأت کیسے ہوئی؟ آج دنیا کے سامنے سود کی مذمت کرو، کہندے جی ٹھیک ہے لیکن کریے کی، کھاد مہنگی ہے، یہ بغیر گزارا کوئی نہیں، بھا لگا دے ایسی زمین کو، آگ لگا دے، بھوکا مر جا بہتر ہے۔ کیا تجھے علماء اکرام نے نہیں بتلایا؟ فرمایا سود خور کے گھر کا کھانا کھا لینا، فرمایا پخانہ کھانے کے برابر ہے۔ میں نے پڑھا نہیں لیکن علماء اکرام سے بیشتر مرتبہ سنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے میں نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں اس کی ٹٹی کھاؤں گی، میں اس کا پخانہ کھاؤں گی، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، بتاؤ میں کیا کروں؟ 3 دن بلاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، چوتھے دن فرما دیا اللہ اکبر میں فتویٰ نہیں دیتا کہ حرام چیز کھا لے، پخانہ کھا لے، تیرے محلے میں کوئی سود خور رہتا ہے، کجی جی فلانا رہتا ہے، فرمایا اس کے گھر کے جا کے روٹی کا لقمہ کھا لے، پخانے کے برابر ہے۔ سود پر میرے عزیزوں فصل کی بجائی، کھاد سپرے سارا لیا جا رہا ہے، ڈیزل سود کے اوپر لیا جا رہا ہے، بدگمانی سے اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ کرے میری بدگمانی ہو، سچی بات نہ ہو۔ آپ حضرات تو بڑے معتبر لوگ ہو، بڑے قیمتی لوگ ہو، لیکن میرے عزیزوں جتنی بھی باڈی سپرے سے اپنی بدبوؤں کو چھپا لیں، جتنی بھی پرفیوم میرے عزیزوں عربین لے لیں، پاکستانی لے لیں، برہ کی پرفیوم اپنے جسم پہ چھڑکا لیں، جتنے عطریات لگا لیں، میرے عزیزوں میرے سے چھپا سکتے ہو، اہل علاقہ سے چھپا سکتے ہو، لیکن موت کے وقت ملک الموت سے نہیں چھپاؤ گے، بلکہ الموت آئے گا، یوں نہیں دیکھا گا کلمے والا کہ ایمان والا، وہ آئے گا میرے نبی نے فرمایا کہ آ کر اعضائے انسانی کو، انسان کے جسم کو بلکہ اس کے جوڑوں کو، اس کی ہڈیوں کو سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے کیا سونگ رہے؟ کہتے ہیں میں سونگ کے دیکھ رہا ہوں اس کے اندر سے ایمان، قرآن، نماز کی خوشبو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی چادر مرنے والے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پورا دین اس چادر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کلمہ لکھا ہوتا ہے، ایمان مجمل، ایمان فصل اس پہ لکھا ہوتا ہے، یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس چادر پہ لکھا ہوتا ہے، اور کندھا دینے والے سارے باوضو ہوتے ہیں، سر ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی کلمہ شہادت کا نعرہ نگارہ نعرہ لے کے آتا ہے۔ میرے عزیز و مالک کے کائنات کے دربار کی طرف جب جنازہ جاتا ہے تو عرش عظیم کا مالک کہتا ہے چادر تو وہ لے کے آیا، اس کے اوپر ڈال کے جس پر پورا دین لکھا ہوا، چادر اٹھا کے دیکھ اس کو لے کے آ رہا ہے جسے زندگی کے اندر کبھی کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ مفتی ضیاء الحق صاحب تمہارے علاقے کا اللہ والا مفتی ہے، ایمانداری سے پوچھ لو، اگر ایمان سینے کے اندر نہ ہوا تو کلمے والی چادر آپ کو مجھے نہیں بچا سکے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ خاتون جنت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہے، جناب حسنین کریمین کی اماں جان ہے، سیدہ زینب کی ٹکڑی ماں ہے، اللہ اکبر، پیغمبر کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے، سیدہ زینب کی رقیہ کی آج پوری دنیا کے اندر بکواسات کی جاتی ہے، پھر ناراض نہ ہونا، میں بکواس ہی کہوں گا، میں کیا نہ کہوں میرے عزیزو، اللہ اکبر، کوئی میرے 2 بیٹوں کو مولوی تیرا ایک کو بیٹا، باقی تیرا ایک بیٹا کوئی نہیں، کوئی کہ مولوی صاحب تیرا ایک ہی بیٹا، تیری بیٹی کوئی نہیں، بتاؤ میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں اچھے لفظوں سے کیا یاد کروں گا؟ پوری دنیا کے میرے عزیزوں، پوری دنیا کے مسلمانوں جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، جو نہیں کہلوانا چاہتے، نبی کی 1 بیٹی اور نبی کی 4 بیٹیوں، بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اپنی گھر والیوں کو، اپنی بچیوں کو بچا، خدا کی قسم اللہ نبی کی بیٹیوں کی عزت کو خود بچا کے دکھا دے گا۔ ایسی فضولیات
نبی کی بیٹی، نبی کی 4، فلانی ہجری میں پیدا ہوئی، فلانے سن میں، تمہیں لینا کیا اس چیز سے؟ فرمایا جتنی کلمہ پڑھنے والی ہو ساری میری روحانی اولاد ہے، انکار کر کے دکھاؤ۔ تم 4 کو روتے ہو، پیغمبر تو ساری کائنات کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں تمہیں کس مصیبت نے جھگڑے میں ڈال دی۔ اس کی باتوں پر یقین کرتے ہو جو تمہارا مال بھی کھا گئے، خدا کی قسم تمہاری عزتیں بھی لوٹ کے چلے گئے۔ ان کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہو جنہیں خود پتہ نہیں علی کا کردار کیسا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا تھا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے دن رات کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں کسی پر ہوٹنگ کرنے نہیں آیا، کسی پہ انگلی اٹھانے نہیں آیا، لیکن میرے عزیزو جتنا مجھے پتا ہے اتنی تو میری ذمہ داری ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کرے آپ میں عمل کرنے والے بن جائیں، باقی خدا جانے، خدا کا کام جانے۔ سبحان اللہ۔ چلو میرے عزیزو آج اپنے گھر جا کے تسلی سے بیٹھ کے سوچ لینا کہ اب تک کسی کی 40 سال، کسی کی 35 سال، کسی کی 30 سال عمر ہے، ہم نے کیا کمایا؟ مکان کیا بنایا؟ مکان، دکان، 4 مربع بنائے، 30 ایکڑ بنائے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ تیری نہیں ہے۔ ولی صاحب رجسٹری میرے نام ہے، کھیوڑ میرے نام ہے، کھاتا میرے نام ہے، انتقال میرے نام ہے۔ میں نے کہا ساری چیزیں تیرے نام ہے، مر کے دیکھ لے، خدا کی قسم کفن کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی زمین کا انتقال کراتے کراتے گزر گئی، آج اس زمین کے اندر انتقال ہو گیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، سب کچھ چھوڑو۔ مکان رہ گئے، مکی سارے کے سارے چلے گئے۔ میرے عزیزو قبرستان کے اندر تمہارے علاقے میں مکان بنانے کی، پلاٹ بنانے کی، کالونی بنانے کی جگہ ہے، قبرستان کے اندر قبر بنانے کی ایک بھی جگہ باقی کوئی نہیں رہی، بھر گیا قبرستان۔ اور یہ تو اللہ ہی جل شانہ کو معلوم ہے قیامت کے دن ایک ایک قبر سے کتنے کتنے اٹھائے جائیں گے۔ بس میرے بھائی اس وقت ضرورت ہے جس سے ملیں اس سے تجدید ایمان کرائیں کہ بھائی تو بھی کلمہ پڑھ کے سنا، میں بھی کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ کیا پتا کلمہ پڑھ کے ہونٹ آپس میں جڑے، ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، کم سے کم آپ کا میرا خاتمہ تو ایمان کے اوپر ہو جائے۔ بچوں کو جیب میں سے پیسے نکال کے دینے والوں جا شہ لے اچھا بیٹھ لے، یقین کرو بیٹی پاس ہے، پوتی پاس ہے کہ بیٹی ذرا میرا کلمہ سنیو، بیٹی میری نماز سنیو۔ ابھی آپ نے میں نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی نا بھائی؟ اور کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی جھوٹ بولنے والا ہو، ہماری تو انشاءاللہ آپ بات ہی چھوڑ دو، اور آپ کی ماشاءاللہ بہت معتبر لوگ ہو، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ابھی آپ نماز میں کتنا بڑا دعویٰ کر کے آئے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، کتنا بڑا اللہ سے وعدہ کر کے آئے۔ بار بار اقرار کر کے آئے تیری ناشکری نہیں کروں گا، تیری نعمتوں کا کفر نہیں کروں گا، کر کے آئے کہ نہیں؟ ونشکرک ولا نکفرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، یہ سارا تو بھی اللہ سے کر کے آئے۔ مسجد سے نکلنے کے بعد سارے وعدوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے جھٹلا دیا۔ عبادت تیری کروں گا، محتاج تیرا رہوں گا، مانگوں گا تیرے سے، تیرا شکر گزار رہوں گا، تیری کبھی شکری نہیں کروں گا، کبھی کفران نعمت نہیں کروں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، گھر آنے کی دیر ہے، بتاؤ مسجد سے باہر نکلنے کی دیر ہے، جو ریڈی والا مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے وہ بھی سودا تولنے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہندو ہے اپنے مندر کا حیا کرتا ہے، عیسائی ہے اپنے چرچ کا حیا کرتا ہے، میرے عزیزو سکھ ہے اپنے گردوارے کا حیا کرتا ہے، یہودی اپنے عبادت خانے کا حیا کرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے مسجد کی دکان کرائے میں لے رکھی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی دکان کے اندر ٹیپ کے اندر گانا بج رہا ہوتا ہے۔ مسلمان ہے نا یہ؟ مسجد کی دکان کے اندر موبائلوں والا بیٹھا ہے جو میرے عزیزو پنجابی اور ہندی اور اردو گانے میرے عزیزو 50 روپے میں میموری فل کر کے دے رہے، اسے حیا ہی نہیں آ رہا میں کس کے گھر کے اندر بیٹھ کے کس کے بغاوت، کس اللہ سے کس سے بغاوت کر رہا ہوں اور کس کی ناراضگی میں اپنے اوپر مول لے رہا ہوں۔ گھر سے نکلے گالیاں دیتے، گھر میں آئے گالیاں دیتے، یہ انسانیت ہے؟
کہ جتنی مائیں بہنیں اگر بیٹھی سن رہی ہیں تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا قسم تمہارا گھر والا جب گھر سے باہر نکلے اسے دروازے تک چھوڑنے آؤ، وہ گھر والا جب گھر سے بایاں پاؤں باہر نکالے، کھبا پیر گھر سے باہر رکھے اور کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، خود بھی اللہ کے حوالے، گھر والوں کو اللہ کے حوالے۔ تمہاری بیوی جب دروازے سے رخصت کرے تمہاری طرف چہرہ کر کے کہ فی امان اللہ، اگر تو مجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہے تو میں بھی تجھے اللہ کی امان کے حوالے کر کے بھیج رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو ابھی روٹی کھاتے کھاتے ناشتے کے اوپر لڑکے آیا تھا، وہ کہتی مینوں طلاق دے کے جا کے لیلا، اللہ کرے مینوں تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوئے اور جو مجھے تیرے دیکھ منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ یہ گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے شوہر کی بدخوئیاں کرے گی، شوہر دکان کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کے اندر بیوی کی بدخوئیاں کرے گی، بتا کاروبار کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ وہ موذی مرض ہیں جس کی دوائی میرے عزیزوں مارکیٹ میں نہیں ملے گی، جس کی میڈیسن میڈیکل سٹور پہ نہیں ملے گی، یہ وہ موذی مرض ہیں جن کی دوائی اللہ والوں کے قدموں میں ملے گی۔ خانقاہی نظام کو بات کرو، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں، اور 5-4 دن بعد اس کی خدمت میں پھیرا مارا کرو۔ دنیا کا ایک تاجر تھا، تجارت کے اس کو اصول نہیں آتے تھے، کاروبار نہیں اس کو کرنا آتا تھا، اپنا پیسہ تباہ برباد کر دیا، دوسروں کا پیسہ تباہ برباد کر دیا، ادھار لیا، وہ بھی میرے عزیزوں سارے کا سارا دکان ہضم کر گئی۔ کسی نے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا لیکن کاروبار کا طریقہ نہ بتلایا، کسی نے کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دیا، کاروبار کا طریقہ نہ بتلایا۔ پتا چلا فلانی جگہ میں فلانے کونے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تیرے دل کا مرض بتا دے گا۔ اللہ والے کی خدمت میں چلا گیا، اللہ والے گھر کا زیور بک گیا، بیوی کی عزت داؤں پہ لگ گئی، بچوں کی عزت داؤں پہ لگ گئی، اللہ والے باپ کی کمائی داؤں پہ لگ گئی، لوگوں سے قرضہ لیا، منہ چھپاتا پھر رہا ہوں، دکان کے اندر برکت ہی کوئی نہیں آتی۔ کسی نے لوہے قرآنی دے دیا، کسی نے سورہ مزمل پڑھنے کے لیے، کسی نے سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے بتا دی، کسی نے فلانا وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیا، کسی نے فلانے دربار پہ جھاڑو رکھنے کا بتلا دیا، کسی نے چادر ڈالنے کا بتلا دیا، کسی نے کبوتریوں کو دانا ڈالنے کا بتلا دیا، لیکن خیر نہیں ہو رہی۔ اللہ والے نے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، فرمایا میں تجھے تویز دوں یا تیرے مرض کی تشخیص کر دو؟ کہ اللہ والے بتا مرض کیا ہے، مجھے تو میرے تویز دینے والے بڑے ہیں، دوائی دینے والے بڑے ہیں، میرے مرض کا علاج کیا کیا تشخیص ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے ایک بات کا وعدہ کر لے، خدا خیر عطا فرما دے گا۔ کہنے لگے کیا؟ کہ اپنے کاروبار میں کم تولنا چھوڑ دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا۔ جب کم تولا جائے گا تو تویز کیا کرے گا؟ تم ترازو کے نیچے باندھ لو۔ مخلوق خدا کو دھوکہ دے، بیٹا عبد القادر جیلانی بنے، بیٹی رابعہ بصریہ بن جائے، ولیہ کامل بن جائے، بیٹی ماں زادویہ بن جائے، خدا پاک کی قسم یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر تو کسی کی اولاد کو، کسی کی نسل کو چھینے گا، خدا تیری نسل کو آباد نہیں کرے گا۔ ثقافت عمل ہے، یہ ساتھ دے ساتھ لے۔ اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ کے گہری سوچ میں پڑ گیا، کہ لگا واہ واہ اب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، معاملہ تو کچھ اور ہے، مرض کچھ اور تھا، میں دوائی کسی اور مرض کی لیتا رہا۔ اپنی دکان کے اوپر جا کے لکھا دیا کہ میری دکان پہ سودا لے کے جس مرضی دکان پہ جا کے تلوا لو، رتی برابر بھی کمی آگی سودا بھی پورا واپس لے، سودا بھی ملے گا اور پیسے پورے واپس کر دوں گا۔ یہ خبر آہستہ آہستہ گاؤں میں، کارخانوں میں، علاقوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ آس پاس کے لوگ بھی اسی دکان پر سودا لینے آ گئے۔ صبح دکان کھولتا، رات تک اسے سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی۔ اللہ نے اتنا مال و دولت عطا فرما دیا کہ اس کے برتن بھی گھر کے سونے کے بننے لگ گئے۔ مالا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ترازو وہ جس سے سامان، جسے بمبو کہتے ہیں، وہ بھی سونے کا بن گیا، پاٹ بھی میرے عزیزوں پتھر بھی سونے کے بن گئے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، وہ صحابہ والی مثال، جب 80-90 میں غلے کے ڈھیر لگ گئے، مال و دولت اجناس کے ڈھیر لگ گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ دھاڑے مار مار کے روتے حضور کے پاس آ گئے۔ فرمایا جب تھا نہیں تب بھی روتے تھے، اب آ گیا تب بھی روتے ہو۔ صحابہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگے کملی والے جب تک تسلی نہیں ہوگی کہ ہماری پریشانیوں کا، ہماری مصیبتوں کا، جو ہمارے پر مشقتیں آئی اس کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا، کملی والے ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ سے پوچھو یہ انعام ہے ہماری تکلیفوں کا بدلہ؟ ہم نے تو جنت کے ساتھ بدلے سارا کام کیا، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں انہی معلوم بتا چاہیے۔
پھر اپنا سامان اٹھایا، سونے چاندی کا ترازو لے لیا، پاٹ لے لیے، بمبو لے لیا، اللہ والے کے پاس چلا گیا، بجا کہنے لگا اللہ والے جی پہلے تیرے پاس مال کے کھٹ جانے پر رونے آیا تھا، مال کی زیادتی پہ تیرے پاس رونے کے لیے آ گیا، پہلے تھا کوئی نہیں، میں نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا یہاں سے 1 نمبر کھرا مال ملے گا اور یہاں سے پورا وزن ملے گا، پیسے دوسری دکانوں سے کم قیمت پہ ریٹ ملے گا، اتنا مال آ گیا، بھی سامان میرا سونے کا بن گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میری ایمانداری کا صلہ اللہ نے مجھے کوئی دنیا کے اندر تو نہیں دے دیا۔ یا تو نماز پڑھتے ہیں، کوئی آدمی پریشان ہو اسے کہتے یہ وظیفہ پڑھ لے، 40 دن کے بعد آئے گا مولوی صاحب میں بھی پڑھ رہا ہوں، امی بہن بھائی پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ اللہ اکبر، فائدے کے لیے نہ پڑھ بلکہ رب کے اللہ کا بندہ ہونے کے لیے، اللہ کا قرب لینے کے لیے، خدا کی رضا لینے کے لیے، مصطفیٰ کی اطاعت لینے کے لیے پڑھ۔ اللہ اکبر، کوئی کسی سے مال، اللہ سے مال مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی کاروبار مانگتا ہے، آج سارے بیٹھ کے اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اگر اللہ مل گیا، اللہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو سب کچھ ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ ہمارے ہاتھ میں آنے کا مطلب یہ اللہ نے ہمارے ساتھ صلح کر لی اور ہمارے ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا اور آخرت ساری بن جائے گی۔ اللہ والے سونے چاندی کے میں نے اتنی دنیا نہیں مانگی تھی، اللہ والا سمجھ گیا کہ کام بھی بن گیا اور دنیا کی محبت نے دل کے اندر ڈیرا نہیں ڈالا، اس کے دل کی دیوار کی باڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ اللہ والے نے پھر چہرے پہ نظر ڈالی، آپ فرمانے لگے تویز دے دوں یا مرض کا علاج بتا دوں یا مرض کی تشخیص کر دوں؟ کہ اللہ والے کیا تشخیص ہے؟ فرمایا یہ ترازو سونے کا، یہ بمبو، یہ ترازو، یہ پاٹ اٹھا کر، یہ پتھر اٹھا کر جو سامنے ندی بہ رہی ہے ساری اس کے اندر جا کے پھینکا۔ ایک لمحے کے لیے تو اللہ والے کو دیکھا، کہنے لگا اللہ والے جی اس کو پھینک دوں؟ کا سونا جا کے پھینکا۔ اللہ اکبر، خبردار پیچھے مڑ کے نہ دیکھو تو نے کیا عمل کیا، اپنی دکان پہ جا کے ایمانداری سے کاروبار دھندا کرنا شروع کر دے۔ وہ اپنی دکان پہ بیٹھا، اگلا دن صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی وقت جب دکان کھولی ہوگی، دوسرے گاؤں سے لوگ سودا لینے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، ایک گاؤں اور دوسرے گاؤں کے درمیان ندی بہتی تھی، نالا بہتا تھا، جب وہ آدمی سودا لینے کے لیے اس گاؤں میں آئے، نالے میں کھاڑے کے اندر پاؤں رکھا تو کسی کا پاؤں اس ترازو سے ٹکرا گیا، اس نے کہا یہ پتھر کیا چیز ہے، نیچے ہاتھ ڈالا وہ ترازو نکل آیا، سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہ تو وہی ترازو ہے جس کی دکان پہ سودا لینا جاتا ہوں، جو تولنے میں ایمانداری کرتا ہے، لگتا ہے چور اس کی دکان میں پڑ گئے، اس کا ترازو لے کے بھاگ گئے، اور اللہ اکبر پیچھے سے شور مچ گیا، چور پانی میں ترازو پھینک کے بھاگ گئے، چلو اس کی جا کے امانت دو، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میرے سے خوش ہوگا۔ جب اس کی دکان پہ گیا تو جا کے دیکھا چھت نہیں پھٹی، دیواریں نہیں ٹوٹی، دروازہ نہ ٹوٹا، کہنے لگا ہاں یہ کیا مصیبت آ گئی، تالا نہیں ٹوٹا، چھت نہیں پھٹی، اور یہ تیرا ترازو پانی میں کہاں پڑا ہوا تھا؟ اس نے دکاندار نے دیکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا او ہو دنیا میرے پاس اتنی آ گئی، اب میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، دنیا میرے پیچھے جا رہی ہے، لگتا موت تک یہ دنیا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ اپنا ترازو پتھر وہ بمبو لے کے اللہ والے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا پہلے آنے کا نام نہیں تھا، اب جانے کا نام نہیں تھا، سارا جب معذرہ سنایا اللہ والے مسکرانے لگے، فرمایا یہی تو میں چاہتا تھا، فرمایا حرام کا مال بینکوں میں، حرام کا مال تجوریوں میں، حرام کا مال جہاں بھی چھپا کے رکھ لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال جہاں بھی چھوڑ کے آ جائے واپس آ کے رہتا ہے۔ کر لو کاروبار اللہ سے، شراکت کرو، اور اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو غیرت ایمانی برقرار رکھو، آنکھ کی غیرت ہو، جسم کی غیرت ہو، زبان کی غیرت ہو، کردار کی غیرت ہو۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہماری بیویوں کے جسموں پہ گلے میں ہار سننے کے نظر آئیں گے، ہر چیز نظر آئے گی، لیکن آنکھ کے اندر ہمارے گھر کے اندر معذرت پھر معافی مانگ رہا ہوں، غیرت نظر نہیں آئے گی۔ اگر غیرت ہوتی تو بہو ساس کے سامنے، غیرت ہوتی تو بہو ساس کے سامنے، سسر کے سامنے سر نہ اٹھاتی، اگر غیرت ہوتی جیٹھ کے سامنے سر نہ اٹھاتی، اگر غیرت ہوتی تو بیوی شور سے بد کلامی نہ کرتی، بچوں سے بدتمیزی نہ کرتی۔ ایمانداری کی بات ہے، تذکرہ ان عورتوں کا کرتے ہیں اللہ اکبر جن کی گودوں کے اندر میرے سینوں سے لگ کے دودھ پینے والے حسین بنے، حسن بنے، زینب بنی، رب اکبر کی قسم ہے اس جیسی ماں بھی قیامت تک آ نہیں سکتی، حسین جیسا بیٹا بھی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ کردار پیش کرو نا بھائی، نظریات تو سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں، پیغام تو سب کو مل چکا، حسین جیسا حسین کوئی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کا احسان مانو،
حسین کا کردار، حسن کا کردار، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا ابوبکر، تمام صحابہ کا کردار، امی فاطمہ کا کردار، زینب رقیہ ام کلثوم کا کردار آج خدا کی قسم بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، جتلا سکتے ہیں۔ اللہ نے سارے کا سارا تحفہ اہل سنت والجماعت کے مقدر میں کر دیا۔ سبحان اللہ، جھوٹ بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، داڑھی ہمارے پاس، پگڑی ہمارے پاس، پجامہ کرتا ہمارے پاس، اخلاق ہمارے پاس، سیرت ہمارے پاس، صورت ہمارے پاس، پردہ ہمارے پاس، غیرت ہمارے پاس، ایمان ہمارے پاس ہے۔ خدا کے واسطے اگر یہ چیزیں اچھی ہیں، بھلی ہیں اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے تو آج سارے مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ، اپنے اپنے مقدروں کو اٹھا کے لے جاؤ۔ کسی کی جھولی میں ایک کردار کا حصہ بھی آ گیا، قیامت کے دن مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیرت اللہ۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا فیروز۔ بادشاہ اپنے محل کی چھت کے اوپر چڑھا، فیروز کی گھر والی چھت کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی یا کوئی کام کاج کر رہی تھی، بادشاہ کی نگاہ پڑی، اس کی آنکھ کے اندر میل آ گیا، نیچے اترا، کہنے لگا یہ مکان کس کا؟ کہا آپ کا۔ وہ جی دادا، آپ کا بڑا قریبی فرما بردار جو وزیر فیروز ہے اس کا ہے۔ کہنے لگا میری رعایا کے اندر ایسا ایسا حسن ہے، مجھے پتہ کوئی نہیں۔ اپنے وزیر فیروز کو بلا لیا اور کہنے لگا یہ پیغام ہے، یہ خط ہے، دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے، تجھے گھر رہنے کی اجازت کوئی نہیں، تیاری کر، یہ پیسے، یہ سامان، یہ سواری ہے۔ فیروز اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی گھر والی سے کہنے لگا بادشاہ سلامت کا حکم ہے، پورا کرنا پڑے گا، میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے جو خط دیا تھا وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ صبح سویرے اٹھ کے جب سفر شروع کیا، سادہ راہ لے گیا، کپڑا لتا لے گیا، سواری لگام کجاوا لے گیا، لیکن وہ خط بھول گیا۔ آگے جب کافی سفر کر لیا تو یاد آیا جو مقصد لے کے جانا تھا وہ تو میں گھر میں ہی بھول آیا۔ واپس پلٹ کے آیا، اتنی دیر میں بادشاہ فیروز کے دروازے پر آ گیا اور دروازے پر آ کر دستک دی۔ اندر سے غیرت والی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے بادشاہ ہم تیری مہمان نوازی کے میزبانی کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگی کون ہو؟ دروازہ کھول، رعایت ہی دروازہ کھول دیا، بادشاہ سلامت اندر جا کے بیٹھ گئے اور جوتے اتار کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے مسہری کے اوپر بیٹھ گئے۔ کہنے لگی آپ نے تو اپنے وزیر کو کام کاج پہ بھیجا ہے، آپ اللہ والو آپ یا کیوں آگے؟ اب بادشاہ کہتا ہے ہم اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے آج آپ کے مہمان بن کے آئے ہیں، بتاؤ ہماری مہمان نوازی کیا کرو گی؟ عورت غیرت والی تھی، سمجھ گئی، دو باتیں کی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کپڑا بھی تیرے حوالے، جسم بھی تیرے حوالے اور حسن بھی تیرے حوالے، ساری چیزیں تیرے حوالے، لیکن اپنے ہم نے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتوں کا شکار نہیں کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو تیری رعایا ہے، تیرے کتے ہیں۔ بادشاہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا، اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتنا بھی بھوکا ہو جائے کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے۔ یہ شیر ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ۔ بادشاہ کی غیرت جاگی، اتنا شرمندہ ہوا جوتوں چھوڑ کے اللہ اکبر اس کے گھر سے چلا گیا۔ اتنی دیر میں میرے عزیز و وزیر آیا اور کہنے لگا، گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ خط تو تکیے کے نیچے بھول گیا۔ جلدی سے وزیر آیا، تک وہ تکیے کے نیچے سے خط اٹھانے لگا، نیچے بیٹھا تو بادشاہ کے جوتوں پہ نظر پڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکل گیا۔ بیوی کو چھیڑتا کوئی نہیں، طلاق کوئی نہیں، ڈنڈے نہیں مارے، کاروکاری نہیں کیا، عزت کے نام پر بیوی کی چھری نہیں ماری، زبان نہیں کیا، گولی نہیں ماری، چپ کر کے کہنے لگے مجھے تحقیق ہی کوئی نہیں، اصل حقیقت کیا ہے، چپ کر کے چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو بادشاہ سلامت کو خط کا جواب دیا، ساز و سامان ملا اور بادشاہ سلامت نے ہدیت طائف کپڑا پیسہ دیا۔ گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا یہ تیرے لیے کپڑے لے کے آیا بازار سے خرید کے، بادشاہ سلامت نے کب پیسے دیے تھے؟ بڑے دن ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی، میں تجھے اپنے ماں باپ کے گھر، تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں۔ تو کہنے لگے اس سے اچھی کیا بات ہے، خود بیوی کو چھوڑ کے آیا، وعدہ تھا آج کل پرسوں ترسوں کے اندر لینے آ جائے گا، لیکن مہینے گزر گئے اپنی بیوی کو لینے نہیں آیا۔ بیوی حیران پریشان تھی، میرے بغیر رات نہیں گزارتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو اللہ اکبر اپنے سسرال بھیجا تاکہ اپنے بہنوئی سے جا کے مل کے آؤ۔ بہنوئی سے ملاقات کی، وہ کہنے لگا جہاں ہے حفاظت کے ساتھ ہے، میں اسے واپس نہیں لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا لے یہ کوئی بات ہے، وجہ نہیں بتاتا، نافرمانی کی، گستاخی کی، زبان درازی کی، اچھی بلی نیک سیرت ہے، نیک تہجد گزارے تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بس صحیح ہے۔ انہوں نے کہا تیری شکایت قاضی سے کریں گے۔
دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے. پتہ کی بات ذرا زور سے ذرا توجہ سے سمجھنا. دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے اور اس وقت اتفاق سے قاضی کے ساتھ بادشاہ سلامت بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھائیوں نے جا کے ساری بات بتلائی. بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ گیا, کوئی قصور تو بتلاؤ. آج بھی چھوڑتے ہیں نا. تیرے قرآن نے میری بہن میں طلاق دیتی, میں تینوں دینا, چل پہنچ کر. کتنے گھر اس میرے عزیز ہو, کتنے گھر میرے عزیز ہو ایسے رشتوں پہ وٹے سٹے پہ اجڑ گئے. ایک بات نہیں مانتی, دوسری ہر وقت غلام بن کے ملازم بن کے تیری چرپائی پہ کھڑی رہتی ہے. جسے بات نہ ماننے کی سزا ملی, بتائیں اسے تو نے فرما برداری کی طلاق کی صورت میں کیوں سزا دی؟ میرے ویر جتیوں سے چھیت لینا مار لینا برداشت کرے گی. ماں باپ کہتے دھیے کوئی نہیں, اوکھے ویلے گزر جاندے نے, اپنی ماں نو ویک اپنی دادی نو ویک, تیرا دادا بھی کردا ہا, تیرا پیو بھی کردا, کوئی گل نہیں دن چنگے آون گے. ساری چیزیں ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں. بیٹی جب طلاق کے لفظ گھر لے کے آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹیک ہو جاتا ہے. اے کام نہ کرے کرو چنا, وہ کرے کیا؟ صبح گئے, ناشتہ پانی کپڑے لتے, تو نے ملازموں کی روٹی پکوائی, اس نے منع نہیں کیا. کمرے صاف, پوچھے مارے, سارے گھر کے کپڑے دھوئے, ادھر امی نے آواز ماری, ادھر ابے نے آواز ماری, ادھر بیٹے نے پیشاب ٹٹی کر سارے کام کر لیے. اور پھر گھر کے اندر آئے تو اسے مسکرا کے بھی اس سے بات نہ کرے. پتا وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کھڑی ہو کے تیری شکایت نہیں کرے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, انسان کی زندگی کا قیامت کے دن اس کے اعمال کا فیصلہ عورت کی زبان پہ کیا جائے گا. نمازیں بھی ہوں گی, حج بھی ہوں گے, مدینے میں سحری افطاری کے دسترخوان بھی سجے ہوں گے. اللہ جل شانہ اس زندگی کے جیون ساتھی کو بلائیں گے, فرمائیں گے ہر لحاظ سے ٹھیک تھا, مسجدیں بنائی, مدرسے بنائی, بتا گھر میں کیسا تھا؟ اگر تیری میری گھر والی زال نے رو کے دکھا دیا تو ساری نیکیاں آپ کے میرے منہ پر مار دی جائیں گی. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. یہ واقعہ سنانے کے بعد میں تمہیں علی کے گھرانے کا ذکر انشاءاللہ ضرور سناؤں گا. میری زبان پر آ گیا نا. اہل عقیدت لوگ بیٹھے ہیں, اہل محبت لوگ بیٹھے ہیں, درد دل والے لوگ بیٹھے ہیں. بادشاہ کے اس قاضی کے سامنے بھائیوں نے کہا جی بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ دیا, لینے نہیں آتا, طلاق بھی نہیں دیتا. انہوں نے ان کے بہنوئی سے کہا ہاں بھی کیا بات ہے؟ اب وہ کہنے لگے انہوں نے ایک باغ میرے حوالے کیا تھا, میں باغ کا مالی تھا, انہوں نے باغ میری ملکیت کر دیا تھا. اس باغ کے بوٹے بھی سرسبز و شاداب ہرے بھرے تھے. اس باغ کے کنویں کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا, جب چاہتا میں پانی بھی پی لیتا, جب چاہتا میں پھل بھی کھا لیتا. لیکن ایک دن میں باغ چھوڑ کے گیا, اچانک میں کسی کام سے پھر واپس آ گیا. میں جب باغ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا باغ کے اندر بھیڑیے کے پنجے گڑے ہوئے تھے. میں سمجھ گیا اب میرا باغ کسی بھی وقت ٹوٹنے والا ہے. میں نے باغ وارثوں کے حوالے کر دیا ہے. اس رانی کے بادشاہ نے عزت لٹی, میری بہن بچ گئی, میری بہن کو ہاتھ لگے. شرم نہیں آتی عدالتوں کے اندر بیٹیوں کی عزت کے فیصلے کرتے؟ وکیل پوچھتے ہاتھ کہاں لگایا تھا, کپڑے پہننے تھے, کون سے پہننے تھے؟ اس وقت اندر بھی پجامے میں کچھ پہننا تھا, چڈا پہننا تھا, نہیں پہننا تھا. اس وقت بھائی کہاں تھے بتا, لٹایا تھا, کھڑا کیا تھا. ڈوب نہ مرے, اللہ کا آسمان زمین پر نہ گر جائے. ایسے عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے. قاضی کو ساری بات بھی سمجھا دی, نہ بادشاہ کا ذکر کیا نہ اپنی بہن کا ذکر آیا. کہ انہوں نے باغ حوالے کیا تھا, شکاری نے بھیڑیے نے پنجے گاڑے, میں پریشان, میں مالی ہوں, میں باغ کی حفاظت نہیں کر سکتا, میرے وارثوں کے حوالے کر دیا. بادشاہ کے آنسو ٹپ ٹپ گر. قاضی کے بولنے سے پہلے, لڑکی کے وارثوں کے بولنے سے پہلے بادشاہ اٹھ گیا. کیا کہتے ہیں؟ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, 100% صحیح کہہ رہا ہے کہ بھیڑیے نے اللہ اکبر اس کے گھر کے اندر پنجے گاڑنے کی کوشش کی. بھیڑیا نادم اور ناکام ہو کے واپس لوٹ آیا, کیونکہ غیرت اور کردار کی باڑ اس کے گھر کے دائیں بائیں بڑی مضبوط لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ. غیرت کی باڑ تھی, بڑی مضبوط تھی. بھیڑیا ناکام ہو کے آیا. اب بادشاہ اگلی بات کہنے لگا, کمالی سے کو اپنا باغ اپنے حوالے کر لے, نہ اس کا پانی کھارا ہوا, نہ اس کا پھل داغدار ہوا. سبحان اللہ. کیسے پیارے لوگ تھے. یا تو پنچایتوں کے اندر بیٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں, تیری نہیں پڑھنا ہونی, تیری نہیں پڑھنا. میرے جان, یہ پگے باندھ کے تم یہ فیصلے کرتے ہو؟
یہ تو چادر چار دیواری کی بات تھی. اس عورت کے زندگی کے فیصلے کرتے ہو جس کی پاؤں کی جتی پر بھی مالک کے کائنات نے پردہ ڈال رکھا ہے, جس کے ناک پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے. اور اپنی بچیوں کو نصیحت کیا کرو. کون سی؟ جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا بجھا دیکھتے, چادر میں پیمند لگے دیکھتے, آپ حال اس حالت میں شکر ادا اور صبر کی تلقین کیا کرتے. فرمایا اے میری فاطمہ, اگر تو روٹی کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے لگ گئی تو میں آنے والے وقتوں میں اپنی امت کو تیرے گھر کا کیا پیغام سناؤں گا. سبحان اللہ. یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ویڑے میں اپنے ابا سے چپک کے رونے لگ گئی. کہنے لگی ابا جان کب تلک طائف کی گلیوں کی طرح آپ کے خون, آنکھوں کا خون جسم سے باہر نکلتا رہے گا. کب تک آپ کا حال یہ رہے گا. رحمت والے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا. فرمایا میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا, تھوڑے دن کی تکلیف ہے, آنے والے دن رات کے ہیں, اور اللہ نے وعدہ کر لیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرے باپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل نہیں جائے گا. یہ تسلیاں دے رہے تھے. کیا گھر کے اندر فاقہ پڑ جائے تو دوسروں کی دسترخوان کو اجاڑ کے رکھ دے؟ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے, سیدہ فاطمہ نے زندگی کے اندر کبھی اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کیا. معذرت کے ساتھ جس زینب, جس فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے, کیا اس فاطمہ کا کردار نبی کی فاطمہ سے ملتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا فجر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے. اما فاطمہ الزہرا گھر کا کام کاج کر رہی تھی, گھر میں جو آٹا تھا گوندھ رہی تھی, جانوروں کو چارہ ڈالنے کی تیاری کر رہی تھی, صفائی دھلائی کر رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ مصلی پر چھوڑ کے گیا تھا, رات سویا مصلی پر تھی, صبح اٹھا مصلی پر تھی. اے فاطمہ مجھے اتنی بھوک نہیں لگی, جانور بھی اتنا بھوکا کوئی نہیں, تھوڑی دیر آرام کر لے. اے میری فاطمہ جب دل چڑھے گا اس وقت ناشتہ بنا دینا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی. فرمایا علی اتنا بڑے دن چڑھنے کا دعویٰ کر دیا, بتاؤ دن کس نے دیکھا؟ حضرت علی کی ذرا حیرانگی بڑی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیں کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ علی تو دن کی بات کرتا ہے, ابا جان تو جنت کے دسترخوان کا بھی خواب میں وعدہ کر کے چلا گیا. علی پریشان ہو گئے. فرمایا کیا کہہ رہی ہے فاطمہ؟ کالی آپ کو پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے, پیٹ تو دور کی بات ہے, ہم نے روٹی کی شکل ہی کوئی نہیں دیکھی. کتنے دن ہو گئے ہم نے روٹی نہیں دیکھی. دروازے پہ دستوں کوئی مندق قلبا, اندر سے پوچھنے والی کون ہے؟ فاطمہ بدعت منی, جگر کا ٹکڑا. اندر سے آواز کون ہے؟ باہر سے جواب ملانا محمد رسول اللہ, غیرت والا نبی, حیا والا نبی, حیا کے پردے والا نبی. اللہ اکبر. جو اپنی بیٹی کے دروازے پر بھی کنڈی بجا کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور لوگوں خدا کی قسم اس نبی کی غیرت کا تو خیال کر لو جو اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا. ہم محلے والے کی عزت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. سگی بیٹی کے دروازے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا. او لوگوں جو ایمان لائے, اللہ کے بندے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا, اپنا گھر کیوں نہ ہو, بیوی کمرے میں کیوں نہ ہو, اور ایمان کی غیرت کا اللہ اکبر تقاضا یہ بغیر اجازت کے تجھے بیوی کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں. یہ بابے ہوتے تھے نا, بڑے دانا ہوا کرتے تھے, اپنے گھر میں جایا کرتے تھے, کہتے کیڑا ہے اور کتنے چڑ گئے گھر والے باہر سے. وہ اندھا تھا, پاگل تھا, بے وقوف تھا, ذہنی توازن خراب تھا. وہ کہتا تھا کیڑا ہے, کتنے گئے گھر والے. اس کی آواز کا لہجہ بتلاتا تھا غیرت والا باپ آ گیا, بیٹی تم بھی غیرت والی چادر اوڑھ کے دکھا دو. تمہارے باپ کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بیٹی کا سر ننگا اور باپ کے سامنے آ کے کھڑی. اور ایک اور بات بتاؤں, پرانے وقتوں میں جب بہو گھر میں آ جایا کرتی تھی تو سسر اپنا بستر اٹھا کے جانوروں کے باڑے میں چلا جایا کرتا. لیکن یا تو سسر ہی بہو کو گود کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے, عزت کے جنازے نہیں کر رہے. علی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دن چڑھے گا, یہاں تو ابھی حوض کوثر کے وعدے ہو گئے. کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا کتنے دن کی بھوکی ہوں.
اللہ اکبر، اسی کمزوری نکاہت کے اندر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ابا جان نے آ کے مسکرا کے کہہ دیا بیٹی آج آخری دن فاقہ برداشت کر لے، اللہ اکبر، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ابا جنت کا دسترخوان لگا کر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی ہکے بکے رہ گئے، فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ یہ کون سی بے وفائی ہے، وعدہ تو زندگی نبھانے کا کیا تھا، اکٹھے مرنے اکٹھے جینے کا کیا تھا، اے فاطمہ ادھورے رستے میں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ جب بیوی غیرت والی ہونا تو مرد بھی دوسری شادی پر نگاہ نہیں ڈالتا، جب گھر میں ہر وقت کل کل بک بک لگی رہے گی تو مرد سکون کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوئی دوسرا گھر تلاش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے پکڑا ہاتھ، سیدہ فاطمہ کو لے اماں کو لٹایا، سستا ہے او لگتا ہے سر پہ بوجھ پڑ گیا، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر آنکھیں بند کر تیرا بوجھ کم ہو۔ کنالی ابا آئے تھے، ابا نے چہرہ بھی دکھایا تھا اور کہا تھا آج آخری دن بھوکی رہ لے بیٹی، باپ نے روٹی کا اللہ سے انتظام کروا لیا۔ اچھا علی میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ 3 باتیں۔ کیا؟ فرمایا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا، آج وہی بات کروں گی جو میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابے محمد مصطفیٰ سے کی تھی، میں وہی بات کروں گی آپ سے۔ واہ خدیجہ تیرے کیا کہنے ہیں، سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ کو، سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ۔ تھی تو 65 سال کی بڑھیا لیکن دانا بہت تھی، عقل مند۔ اللہ اتنا پیسہ، اسلام کی ملکہ، مکے کی سب سے بڑی تاجروں میں امیر تاجرہ، سب سے بڑا زیادہ پیسہ سیدہ خدیجہ کے پاس تھا۔ جب جنازہ اٹھا مائی خدیجہ کا تو میلے کپڑوں کے اندر جنازہ اٹھا رہا تھا۔ یہ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے اور یوں ہاتھ پھیلا کے علماء لکھا کھڑے ہو گئے، ماں باپ قربان سوڑے۔ آج پھر کسی نے کچھ کہہ دیا، فرمایا نہ خدیجہ مجھے تیرے سے گلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے عرض کے اللہ کے نبی میرے سے کیا گلہ؟ فرمایا خدیجہ اللہ کا رسول اور دنیا کا مال و متاع ایک گھر میں اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ 2 ہاتھ پھیلائے، فرمایا ایک ہاتھ میں دنیا کا مال و متاع ہے، دوسرے ہاتھ میں اللہ کا رسول ہے، خدیجہ ابھی تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سیدہ خدیجہ کی دھاڑ نکلی، رحمت عالم کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا کہ دنیا کا مال و متاع تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں گی، محمد تیری جدائی برداشت نہیں کروں گی۔ سبحان اللہ۔ گھر جا کے بیوی کو پوچھو تے صحیح مکان لیونا کہ مینوں لینا، کہے گی جب مسیح تے 4 مہینے چلا جا مینوں مکان لیونا۔ مزاج ہم نے ایسا بنایا نا، ہم نے شادی کا جب انتخاب کیا، رشتہ کیا تو ہم نے دیکھا ہی خاندان نہیں دیکھا، ہم نے معیار نہیں دیکھا، ہم نے پوچھا کہ اس کی جو بہنیں بیائی ہوئی ہیں ان کا مزاج گھر کے اندر کیسا ہے، ہم نے دیکھا مکان بڑا ہے، حویلی ہے، 4 ڈور ہے، مربع زمین ہے، کرو اللہ تعالیٰ لے کے ساتھ۔ اللہ کا رسول نہیں رہ سکتا۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے کہا سونے کس بات سے آپ کے مزاج میں ناگواری آئی؟ آپ نے فرمایا خدیجہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، واپس آیا، تیرے دروازے پہ 19 اونٹ بندھے ہوئے ہیں، کیا کرے گی؟ یقین ہے کہ صبح جاگ جائے گی، زندہ رہے گی؟ کہا محبوبہ بتا کیا کروں؟ اللہ کے نبی خاموش۔ اما خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا کھونٹوں سے 19 اونٹوں کی رسی کھول دے اور گردن پر رسی ڈال دے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی میں نے کس کے گھر بھیجنا ہے۔ خدیجہ کا احسار جانے، مال جانے یا خدا جانے، آج کے بعد خدیجہ ان اونٹوں کا ذکر بھی زبان پہ نہیں لائے گی۔ سونے ہن خوش ہو؟ آپ نے نہیں خدیجہ نماز سے پہلے جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں تیرا سرانہ پڑا ہوا تھا، اس تکیے کے نیچے میں نے جھانک کے دیکھا 40,000 درہم پڑے ہوئے تھے۔ اے خدیجہ 98 کی امید کوئی نہیں، 40,000 رکھ کے بیٹھی ہے، حضور کے قدموں پہ لا کر 40,000 درہم رکھ دیے۔ اے رسول اللہ مدینے کے غریبوں میں دو، امیروں کو دو۔ آج کے بعد خدیجہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ 40,000 چلے گئے، خدا کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سونے ایک دفعہ میری طرف دیکھو تو صحیح۔ رحمت والے نبی نے سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھا، اما اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کملی والے ایک کرتا ایک شلوار ایک دوپٹہ باقی رہ گیا، اگر آپ بھی ناراض ہو تو مجھے بتاؤ یہ بھی میں کہاں دے دوں؟ کملی والے خدیجہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں دے دے گی۔ حضور روتے روتے اچانک ہنسنے لگ گئے، جبرائیل علیہ السلام پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، حضور روتے روتے ہنسنے لگ گئے۔ اما کہنے لگی سونا پہلے رلایا اب ہنسایا، وجہ کیا؟ فرمایا پہلے خدیجہ اس ڈر سے رو رہا تھا کہ محمد کے گھرانے کو
قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑ جائے. ہنسا اس وجہ سے کہ تو نے جتی تک اتار کے اللہ کے رستے میں دے دی. دیکھ جبرائیل تیرے پر خدا کا سلام لے کے آ گیا. یہ سیرت کا تلاش کروں، اہل تشیعوں میں تلاش کروں، دیوبندیوں میں تلاش کروں، اہل حدیثوں میں تلاش کروں، بریلیوں میں کہاں سیرت تلاش کروں؟ دکھاؤ بڑی سیرت. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لے، جس وقت تک میری آنکھیں بند نہ ہو جائے میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. کہ فاطمہ خیر تو ہے. پہلی بات، اے علی میرے ابا نے تیرے سے وعدہ لیا تھا جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت کوئی نہیں. علی آج وہ وعدہ ختم. علی آنکھ بند ہو. علی تجھے اجازت ہے میرے بچوں کے لیے اپنے سکون کے لیے دوسری شادی کر لینا. میری بہن کی بیٹی بڑی دیندار ہے، بڑی غیرت والی ماما، اس سے شادی کر لینا. علی دوسری بات، زندگی کا جیون ساتھی مل جائے گا، پچھلی کی یادیں بھولنی شروع ہو جائیں گی. علی چھوٹے چھوٹے لال تجھے دے کے جا رہی ہوں، حسن حسین. اے علی 29 دن تک بیوی کے ساتھ زندگی کے مزے لینا، لیکن ایک رات میرے بچوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کر لینا. اے علی میرے بچوں کو ماں کی جدائی کا احساس نہ ہونے دینا. جب یہ زبان سے جملہ نکلا، حسنین کریمین میرے عزیزوں پاس کھڑے رونے لگ گئے. ابو اماں کہاں جا رہی ہے، اماں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. ماں نے دیکھا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگی جاؤ ننے کے روزے پہ سلام کر کے آؤ. یہ ننے مجاہد 6-7 سال کی عمر کے دوڑے سلام کر کے آئے اور دھاڑے مار مار کے روتے واپس آ گئے کہ اماں نانے کے روزے پہ سلام کرنے گئے تھے. نانے کے روزے سے سلام کا جواب آیا اور کہا جاؤ پترو جلدی ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، آج کے بعد نانے کا روزہ تو نظر آئے گا، فاطمہ کا چہرہ آج کے بعد نظر کوئی نہیں آئے گا. کہاں جا رہی ہے ہماری ماں؟ یا تو میرے عزیز و مفتی صاحب ماں کے جنازے اٹھ گئے، بیٹا ڈالر پاؤنڈ کے لالچ میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسی اولاد ہے جو پیسوں کی کمائی کے چکر میں ماں باپ کو کندھا بھی نہ دے سکی. مولوی صاحب تاریخ دے دو، پتر باہروں آ رہے ہیں، انہیں 40واں کرانا ہے، ختم کرانا ہے. میں نے کہا اس ختم کا کیا فائدہ؟ 4000 آدمی آ کے روٹی کھا گئے. بیٹا بج باپ کے جنازے پر، ماں کے جنازے پر اللہم اغفر لحینا و میتنا ہی پڑھ سکا ہے. تیسرا کہ ذرا میری طرف دیکھنا، یہ میری بات میری اماں نے میرے ابا سے کی تھی. علی میری طرف دیکھنا. اے علی تجھے قسم ہے جب تک میں یوں تجھے دیکھتے رہوں پل کے نہ جھپکنا. کیوں؟ فرمایا علی میرے پلے کچھ نہیں، بے مد والا لباس پہن کے جا رہی ہوں، پتہ نہیں کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. اے علی مالک کا دربار ہوگا قیامت کے دن، ابا میرے پاس کھڑا ہوگا. علی میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کیا لے کے آئی؟ کہ گھر والے کا مزاج بھی لے کے آئی، گھر والے کا دیدار بھی لے کے آئی. آخری آنکھیں بند ہونے لگی. علی ذرا میرے کرتے کا دامن پکڑ. یہ میری اماں نے دامن ابا کو پکڑایا تھا. جب دامن پکڑا علی قسم اٹھا کے بتا جب سے باپ نے 17 پیوند والی چادر پہنا کر علی تیرے گھر میں رخصت کیا، اس وقت سے میں نے تیرے سے کپڑے کا سوال کا کوئی نہیں، روٹی کا سوال کا، بستر کا سوال. علی تو نے جہاں بٹھایا میں بیٹھ گئی، جہاں لٹایا لیٹ گئی. علی اللہ کی عزت کی قسم ہے فرشتے جس نبی کا دیدار کرنے کے لیے آئے، اس نبی کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے کبھی بتا تیرے سے بغیر اجازت کے گئی؟ علی ابا کے پاس بھی جانے کے لیے تیری اجازت لی، ابا کے گھر روٹی کا ٹکڑا پہنچانے کے لیے تیرے سے اجازت لی. علی وہ وقت آپ کو یاد ہے؟ اللہ اکبر وہ وقت یاد ہے جب میرے ابا گھر آئے تھے اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تھے. میں اتاق میں سے، الماری میں سے یا چگیرنی میں سے کچن بورچی خانے کی جگہ سے آتی روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی تھی، میرے اپنے باپ کے آگے رکھ دی. میرے ابا نے کھائی کوئی نہیں، میرے ابا نے روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا، لقمہ نہ بنایا. وہ روٹی میرے باپ کے پیٹ میں نہ گئی. میرا چہرہ دیکھ کر میری باپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے. میں نے کہا ابا کیوں روتا ہے؟ کہا بیٹی بتا 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 یہ روٹی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ سنو سنو اہل غیرت، سنو فاطمہ کے بچڑوں پر مرنے والوں، سنو صحابہ کرنے والوں، ختم نبوت کا اعلان، ختم نبوت کے غلام بننے والوں، اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ تو ذرا کیا کہہ رہی ہے؟ ابا 4 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، جب آدھی کھا لی ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، میں نے روٹی چھوڑ دی. پتہ نہیں میرے باپ کتنے دل کے بھوکے ہو گئے. رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چگیر پکڑ کر بیٹی تیرا خدا بھلا کرے، تجھے 4 دن کے بعد روٹی کھائی، تیرے باپ نے آج 5 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی. جواب نہیں دینا کیا آپ نے؟
علی میں تیرے سے کچھ مانگا گا نہیں. علی وہ وقت آپ کو یاد ہے جب میرا ابا ایک سفر سے واپس آیا, میں نے نیا پردہ دروازے پہ لگا دیا. علی چاندی کے کنگن, اللہ اکبر, میں نے پہن لیے. اے علی ایک نیکلس سونے کا ہار میں نے پہن لیا, اور حسن حسین کو میرے چاندی کے کنگن پہنائے کہ میرا ابا آئے گا دیکھ کے خوش ہوگا. علی اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے, لیکن حضور نے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا. اماں نے یوں کر کے ہاتھ بڑھایا, اماں نے یوں آگے کر کے دکھایا, ماں کے گلے میں ہار نظر آیا. نانا ابو کہتے ہیں نواسوں کی دوڑ لگ گئی, ہاتھوں کے اندر چاندی کے کنگن نظر آئے. حضور نے پردے کو پکڑا, یوں دیکھا, دروازے سے باہر نکل کے آ گئے اور خاموش روتے ہوئے چلے گئے. اماں وہیں ڈھیر ہو گئی, بیٹھ گئی. علی پاک گھر آئے, کیا ہوا؟ کنگن دکھانے تھے, گلا دکھا, گلے میں ہار دکھانا تھا, لیکن جب اندر آئی ابا واپس چلے گئے. علی کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, یا رسول اللہ کیا بات ہے, گھر سے کیوں آ گئے؟ فرمایا علی علی آج میرے گھر کو کیا ہو گیا, محمد کی بیٹی نے بھی آج امیری دکھانا شروع کر دی. اللہ, غریبوں کو تسلیاں کون دے گا, غریبوں کو دلاسے کون دے گا؟ حضرت علی آئے, کہنے لگے اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں آج بیٹی نے فقیری چھوڑ کے میری اختیار کر لی. رخصت تو میں نے 17 پیون والا دوپٹہ کر کے کیا تھا, آج چاندی سونے کے کنگن پہن کے بیٹھی. یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار اتارا, قدموں میں پھینک دیا. اللہ اکبر. ننے حسن و حسین کے کنگن اترا علی کی جھولی میں ڈال دیے. جا کے نانے ابو کو دیا, آج کے بعد محمد کی بیٹی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی. حضور کی خدمت میں آئے, جب یہ گلے کا ہار اور حسن حسین کے کنگن آئے تو علی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ انہیں تو چھوڑ سکتی ہے, محمد تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہے. کہاں سے یہ سیرت لے کے آؤں, کس کو یہ سیرت سناؤں؟ حضرت علی سے کہنے لگے علی تجھے وہ وقت یاد ہے جی کہ جب میں مارے بھوک کے مسلح پہ کھڑی گر جایا کرتی تھی, کبھی تیرے سے شکوا کیا, کبھی تیرے سے مانگا کر نہیں. علی اگر آج میں تیرے سے مانگوں نہ تو نہیں کرے گا, کہ آج نہ نہیں کروں گا. اپنے کرتے کا دامن حضرت علی کو پکڑایا, دوسرا دامن ہاتھ میں پکڑ لیا, کہ علی بس اتنا کہہ دے کہ میں فاطمہ تیرے سے راضی ہو گیا, ابے کو جا کے سرٹیفکیٹ دکھا دوں گی کہ اللہ اکبر فاقوں میں پیوند والے لباس میں زندگی گزار کے آئی, لیکن اپنے گھر والے کو راضی بھی کر کے آئی. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاڑ نکلی, رو کے کہنے لگے فاطمہ تیرے کردار سے, تیری شخصیت سے, تیرے سجدوں سے میں تو کیا راضی ہوا, روزے میں تیرا ابا بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ میسج تھا آج کے بھائی عمران صاحب کے جلسے میں, جب مسجد حیدر کرار کے زیر تاج, ٹیم آباد کے زیر تاج آج جلسے میں آج پیغام ہے لوگوں خدا کے واسطے, صرف میرے عزیزوں آواز کی کرارا, آواز کا سوز سر نہ لے کے جاؤ, ترنم نہ لے کے جاؤ, کانوں کا مزہ نہ لے کے جاؤ, بلکہ نبی علیہ السلام اور آپ کی خاندان کا کردار لے کے جاؤ. کامیابی ملے گی, اللہ کی قسم حضور کے قدموں میں ملے گی, کامیابی ملے گی, محمد کے غلاموں میں ملے گی. اس کے علاوہ سارا میرے عزیزوں کھوکھلا مال ہے. بس اللہ سے دعا کرے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے. 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور بلند آواز سے شب جمعہ کی رات ہے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. نہیں, سچے دل سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ جو پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھا آپ کو پسند آیا؟ عمل کریں گے. پچھلی قوموں پچھلی امتوں کے جن میں عمل تھا, لیکن میرے عزیزوں اس عمل کے ساتھ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے. ہمارے ذمے اس پر عمل بھی ہے, اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہے. دعوت و تبلیغ کے شعبے میں اللہ نے ذمہ داری کو قبول فرما لیا. کوئی تدریس کر رہا ہے, کوئی تصنیف کر رہا ہے, کوئی مدارس کو یہ ساری ایک درخت کی شاخیں ہیں. ہر عمل بہت اچھا, لیکن دعوت و تبلیغ کے اندر اس پیغام کو آج کے جلسے کو پورے سال تک ہم نے جاری رکھنا ہے کہ یہ جلسہ قیامت کی صبح تک قائم دائم رہے تبلیغ کی صورت میں. تو میرے عزیزوں ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کے کریں گے, کوئی انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے, دین کو سیکھیں گے سکھائیں گے. پہلی فرصت میں 4 مہینے لگائیں گے, ہر سال چلا لگائیں گے, مسجد کو آباد کریں گے. صبح انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے, بابرکت دن ہے. کون ہے جو اللہ کے نام پر اس مجمع میں کھڑا ہو کے کہہ دے انشاءاللہ میں صبح سے 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤں گا؟ نیت کر دو بھائی, نیت کرو انشاءاللہ سارے نیت. لیکن جن کا دل سے ارادہ کہ تھوڑا ارادہ بن گیا اور جانا چاہیے, ادھر اٹھ کے کھڑا ہو کے دکھا دے کہ انشاءاللہ میں صبح سے اللہ کے راستے میں جاؤں گا. کون نیت کرتا ہے میرے عزیزوں؟ اٹھو بھائی, اللہ قبول فرما لے, اٹھو اللہ قبول فرما لے, اٹھو اللہ کی ساری جماعت. ماشاءاللہ بیٹے تیرے آنسو کے صدقے اللہ سب کے آنسو کو قبول فرمائے. اٹھو انشاءاللہ 2-3 جماعتیں جائیں گی,
چٹھی ماں باپ سے جائیں گی، جا کے پیغام دے گی، ہم پیغام نبوت سن کے آئے ہیں، ہم پیغام فاطمہ کردار علی کردار فاطمہ سن کے آئے ہیں۔ جب نبی کی زندگی نبی کی حال کا کردار سنا، ہمارا گھر کے اندر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اب اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے اندر جائیں گے کہ جنہوں نے سے روزے کا ارادہ کیا سارے میرے پاس یہاں آ جاؤ، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ادھر کا ارادہ کیا، آ جاؤ بھائی، ان کا کوئی امیر بن جائے اس جماعت